ہمارے شہروں کی سڑکوں، گلیوں اور عمارتوں میں بہت سی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ کچھ تو تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں اور کچھ ناقابل یقین سازشی نظریات کا حصہ ہیں۔ تو آئیے آج انہی چھپی ہوئی کہانیوں کی کچھ پرتیں کھولتے ہیں۔ یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی سادہ لیکن حیران کن سوال سے۔ سوال 1893 کے شکاگو ورلڈ فیئر کے بارے میں ہے۔ آخر کوئی اتنی محنت سے ایک پورا کا پورا شاندار شہر تعمیر کرے اور پھر صرف 6 مہینے بعد اسے مسمار کر دے؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ اور یہی سوال ہمیں انٹرنیٹ پر مقبول ایک ایسے نظریے کی طرف لے جاتا ہے جو ایک کھوئی ہوئی عالمی سلطنت کی بات کرتا ہے۔ تو نظریہ یہ ہے کہ یہ میلہ اصل میں ایک گمشدہ، ٹیکنیکلی طور پر بہت آگے بڑھی ہوئی ٹارٹارین سلطنت کا بچا کھچا حصہ تھا، اور اس سلطنت میں دیو کامت لوگ رہتے تھے، اور پھر اسے جان بوجھ کر تباہ کر دیا گیا تاکہ تاریخ کو چھپایا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف سرکاری ریکارڈ کہتا ہے کہ بس ایک بہت ہی مقبول لیکن عارضی نمائش تھی۔ اچھا، اس پر لاگت آئی تھی $19 ملین۔ آج کے حساب سے یہ تقریباً $600 ملین بنتے ہیں۔ اب یہ ایک عارضی ایونٹ کے لیے بہت بڑی رقم لگتی ہے نا؟ لیکن اگر ہم اسے آج کل کے اولمپکس سے کمپیئر کریں، جن پر اربوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، تو یہ اتنی بھی زیادہ نہیں لگتی۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ یہ جو شاندار عمارتیں نظر آ رہی ہیں، یہ اصل میں پتھر کی نہیں تھیں۔ یہ تو بس ایک دھوکہ تھا، ایک ایلوژن۔ انہیں لکڑی کے ڈھانچوں پر پلاسٹر کی تہ چڑھا کر بنایا گیا تھا۔ یہ ایک سستا اور تیز طریقہ تھا جس سے بہت بڑی اور پیچیدہ عمارتیں آسانی سے تیار کی جا سکتی تھیں۔ ہو سکتا ہے ورلڈ فیئر کے بارے میں یہ سازشی نظریہ سچ نہ ہو، لیکن یہ ایک حقیقی خوف کی طرف اشارہ کرتا ہے، تاریخ کے مٹائے جانے کا خوف۔ اور یہاں آتا ہے اس کہانی کا پہلا بڑا موڑ، کیونکہ میلے کا گرایا جانا اصل کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک اور بہت بڑی تبدیلی کا سبب بنا۔ دیکھیں، میلے کے جو معمار تھے ڈینیل برنم، انہوں نے اپنے اس چمکتے ہوئے وائٹ سٹی کا خواب ملک کے امیر طبقے کو بیچا۔ اب جب یہ لوگ اپنے گندے صنعتی شہروں میں واپس گئے تو وہ بھی انہیں ویسا ہی خوبصورت بنانا چاہتے تھے، اور یہیں سے سٹی بیوٹیفل موومنٹ شروع ہوئی۔ تو یہاں اہم بات یہ ہے کہ شہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے وہاں پہلے سے موجود حقیقی محلوں کو مسمار کرنا پڑا، اور اس عمل میں وہاں کی جیتی جاگتی زندہ تاریخ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ چلیں اب اس کہانی کی اگلی تہہ کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر امریکی شہر خوبصورتی کے اس خاص ماڈل کو اپنانے کے لیے اتنے بیتاب کیوں تھے؟ یہ جو ڈیزائن تھا یہ کوئی نیا نہیں تھا، یہ تو سیدھا فرانس سے آیا تھا، خاص طور پر اس پیرس سے جسے شہنشاہ نپولین سوئم اور اس کے انجینئر جارج ہاسمن نے نئے سرے سے بنایا تھا۔ اور یہ چیز اس دور کے عالمی ماحول کی بالکل صحیح تصویر دکھاتی ہے۔ وہ دور تھا امپیریلزم کا، یعنی سامراجیت کا دور، جو تقریباً 1870 سے 1914 تک چلا۔ تو امریکی شہروں کو نئے سرے سے بنانا بھی اسی سوچ کا حصہ تھا جو پوری دنیا پر قبضے کے پیچھے تھی، یعنی طاقت دکھانا، نظم و ضبط قائم کرنا اور تہذیب کا ایک ایسا تصور پیش کرنا جو اکثر طاقت کے زور پر مسلط کیا جاتا تھا۔ پیرس کا یہ ماڈل صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھا، بلکہ یہ ریاستی کنٹرول کا ایک ہتھیار تھا، ایک ایسا طریقہ جس سے ایک شہنشاہ اپنے ہی لوگوں کو قابو میں رکھ سکتا تھا۔ اس زمانے کے کچھ ناقدین نے تو سٹی بیوٹیفل موومنٹ کو ایک تعمیراتی فرقہ تک کہہ دیا تھا، جس کا مقصد عوام میں اطاعت پیدا کرنا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے کنٹرول کا یہ جال صرف ایک تاریخی اتفاق نہیں، بلکہ یہ خفیہ تنظیموں کی چلائی گئی ایک بہت پرانی اور منظم سازش ہے۔ اس نظریے کے مطابق فری میسنز جیسی تنظیمیں تو طاقت کے اس ہیرارکی میں سب سے نچلی سیڑھی پر ہیں۔ یہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں قدیم شاہی خاندانوں تک جاتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان خاندانوں کا سلسلہ نسب صرف تاریخی شخصیات تک ہی نہیں، بلکہ مفوق الفطرت مخلوقات تک جاتا ہے، جیسے گرے ہوئے فرشتے، دیو یا نیفیلم، جو قدیم مذہبی کتابوں میں ذکر کی گئی دیو کامت مخلوق تھی۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کہانی کی آخری اور سب سے گہری تہہ تک، جہاں یہ چھپا ہوا کنٹرول ہمیں پرانی عمارتوں کے ستونوں میں نہیں، بلکہ جدید صنعتی فن تعمیر کی سخت جیومیٹری میں نظر آتا ہے۔ کنکریٹ کوڈ کے نام سے ایک نظریہ ہے
جو یہ کہتا ہے کہ بروٹالس ٹرز کی عمارتیں صرف استعمال کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ غلبے اور کنٹرول کی ایک خاموش زبان ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ڈاٹا سینٹرز کی وہ خوفناک کھڑکیوں کے بغیر عمارتیں، توانائی کی لکیروں پر ڈیموں کی مخصوص جگہ اور یہاں تک کہ انڈسٹریل مشینری کی گونج، یہ سب کنٹرول کے لیے ڈیزائن کیے گئے باہم مربوط نشانوں کے ایک عالمی نظام کا حصہ ہیں۔ تو آخر میں چاہے کوئی اسے ایک عارضی میلہ سمجھے یا شہری ترقی کا ایک تاریخی عمل، ایک شاہی سوچ یا پھر ایک پوشیدہ کوڈ، یہ تمام کہانیاں اسی ایک احساس سے جنم لیتی ہیں کہ ہماری دنیا کو ایسی طاقتیں بنا رہی ہیں جو ہمیں کھلی آنکھ سے نظر نہیں آتیں۔